جی ہاں، غیبت کے حوالے سے انتہائی سخت روایات موجود ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا، یہ باقاعدہ ایک روایت ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہے کہ نہ صرف نماز بلکہ فرمایا گیا ہے کہ 40 جو آدمی غیبت کرتا ہے کسی مومن کی، کسی مسلمان کی، تو 40 دنوں تک اللہ رب العزت اس کی عبادات قبول ہی نہیں فرماتا، یہاں تک کہ وہ آدمی کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اس کو معاف نہ کر دے، چونکہ غیبت کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے اس کے اعمال کی قبولیت کے سلسلے کو روک لیتا ہے، اور یہ تو یہاں پر، اور کل قیامت کے دن میں جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سلسلے میں بھی ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ انسان یہاں پر بہت سارے نیک اعمال کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، اور بھی بہت سارے نیک اعمال کر کے یہاں سے گئے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے تو اس کے سامنے جب نامہ اعمال کو پیش کیا جائے تو روایت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں بہت ساری ایسی عبادتیں نہیں ہوتی کہ جو وہ انجام دے چکا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، میں تو نمازیں پڑھتا آ رہا ہوں، میں تو روزے رکھتا آ رہا ہوں، میں نے تو فلاں نیکی کا کام بھی کیا تھا، میں نے فلاں نیک کام بھی کیا تھا، لیکن وہ عبادتیں اور وہ نیک کام یہاں پر لکھے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم نے فلاں مومن کی، فلاں انسان کی غیبت کی تھی، تو غیبت کرنے کی وجہ سے تمہاری یہ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے قرآن کریم کے اندر بھی اس کے طرف اشارہ ہے، ایک لفظ ہے حبط اعمال، حبط اعمال کا مطلب ہے کہ انسان کچھ ایسے برے کام انجام دے کہ جس کی وجہ سے جو نیک کام ہے ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، نیک کام ختم ہو جاتے ہیں، بالکل اس کے الٹ بھی ہے، یعنی انسان اگر کچھ نیک کام انجام دے تو اس کی وجہ سے برے کاموں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جیسے فرض کر لیں کہ توبہ اگر کر لیں تو جو گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح انسان اگر کچھ برے کام انجام دے تو اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک غیبت بھی ہے، ان میں سے ایک قطع رحمی ہے، ان میں سے ایک دوسرے لوگوں کی عیب جوئی کرنا ہے، ٹھیک، ان کی وجہ سے انسان کے اپنے اعمال میں کمی آتی ہے، یعنی اس کا نقصان اس بندے کو پہنچنے سے زیادہ خود انسان غیبت کرنے والے کو پہنچتا ہے کہ اس کے اپنے اعمال کم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت کا حصہ یہ ہے کہ جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ہم کسی کی غیبت کر لیں تو ایک تو میں نے روایت آپ کے سامنے یہ پیش کی نا کہ اس کے اعمال مٹے ہوئے ہوتے ہیں کل قیامت کے دن، ایک یہ کہ جس آدمی کی ہم غیبت کرتے ہیں اس کے برے اعمال ہمارے کھاتے میں آ جاتے ہیں اور ہماری نیکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، تو اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ غیبت جس کی ہو رہی ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا غیبت کرنے والے